آج کی سب سے بڑی خبر کے اساس ادارے کی افسران عمران خان سے ملے، کس نوعیت کے سوالات پوچھے، آپ کے ساتھ سوالات اور پھر خان صاحب کے جوابات بھی شیئر کریں گے۔ پھر اساس ادارے کے یہ جو افسران تھے یہ عمران خان کے مدعا یعنی کہ فین نکلے، یہ خبر اب تک آپ کی نظروں سے نہیں گزری ہوگی۔ آج ہم زمان پارک کے اندر اساس ادارے کے افسران اور عمران خان کے درمیان ہونے والی گفتگو تفتیش آپ کے سامنے رکھیں گے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دندہ ابرار قریشی آپ سے مخاطب ہوں۔ گزشتہ روز زمان پارک کے اندر جو عمران خان کے اوپر تقریباً 9 سے 10 مقدمات ہیں، اس کے اندر جے آئی ٹی بنی تھی، ایک جے آئی ٹی جس میں پولیس کے افسران شامل تھے، باقی اداروں کے لوگ شامل تھے۔ وہ جے آئی ٹی جو تھی اس نے 90 سوالات کیے تھے عمران خان صاحب سے، جس میں عمران کشور جو تھے وہ اس کو لیڈ کر رہے تھے۔ ایک عمران نے دوسرے عمران سے سوالات پوچھے اور گزشتہ روز آپ کو بتایا تھا اس سلسلے میں۔ اب چونکہ یہ جب جے آئی ٹی بنی تھی تو اس کے اندر اساس ادارے کے لوگ یعنی کہ آئی ایس آئی اور ایم آئی اور ایف بی آئی کے لوگ بھی شامل تھے۔ یہ لوگ جب اس میں شامل تھے تو یہ بتایا تو نہیں جاتا آفیشلی کہ یہ انٹیلیجنس کے لوگ ہیں، تاہم ہم آپ کو یہ بات بتا رہے ہیں کہ جو افسران تھے اساس اداروں کے، وہ گزشتہ روز زمان پارک میں گئے اور عمران خان سے سوالات اور جوابات کیے۔ آخر انہوں نے کس طرح کے الفاظ کہے، وہ کون سے جملے تھے، وہ کون سے واقعات تھے جن کو بیان کر کے انہوں نے کہا کہ ہم خان صاحب آپ کے مدعا بھی ہیں، اور پھر کیسے فوٹو بنے، کس نے کون سا کھانا کھلایا، کیا ہوا، اور عمران خان کا کانفیڈنس کیسا تھا۔ اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے کہ جے آئی ٹی کے اندر شامل اساس ادارے کے افسران نے عمران خان سے سوالات کیا کیے۔ جے آئی ٹی نے پہلا سوال یہ کیا ہے کہ آپ کو 8 مارچ کو معلوم تھا کہ دفعہ 144 کا نفاذ ہے؟ یہ عمران خان صاحب سے انہوں نے پہلا سوال کیا۔ انہوں نے کہا عمران خان نے کہ رات بھر آپ لوگ ریلی کے روٹ کا دورہ کرتے رہے اور اس وقت دفعہ 144 کا اعلان نہیں ہوا تھا، تاہم الیکشن کا اعلان ہو چکا تھا اور دفعہ 144 کا نفاذ غیر آئینی تھا۔ عمران خان نے جے آئی ٹی کو مزید بتایا کہ مجھے تو دن میں سوشل میڈیا سے پتا چلا کہ دفعہ 144 نافذ ہو چکی، اور جب پتا چلا تو عماد اظہر کو فوراً ریلی ملتوی کرنے کی ہدایت کر دی۔ پھر جے آئی ٹی عمران خان صاحب سے یہ سوال پوچھتی ہے کہ آپ کو ذل شاہ کی موت کا کیسے پتا چلا؟ عمران خان نے جواب دیا کہ یاسمین راشد نے آ کر بتایا ذل شاہ کی لاش فٹ پاتھ سے ملی اور ذل شاہ کو پولیس حراست میں مارا گیا ہے۔ جے آئی ٹی پھر سوال پوچھتی ہے کہ جس گاڑی میں ذل شاہ کی لاش اسپتال لائے گی اس کے مالک اور ڈرائیور کو جانتے ہیں؟ عمران خان نے جواب دیا کہ میں کسی کو نہیں جانتا اور مجھے نہیں پتا اس کا ڈرائیور کون تھا۔ یہ بڑے کریٹیکل کوشچن ہے۔ پھر جے آئی ٹی یہ سوال پوچھتی ہے کہ 14 مارچ کو پولیس نوٹس لے کر آئی تو آپ کو پتا تھا کہ باہر کیا ہو رہا ہے جب آپ زمان پارک میں اندر موجود تھے؟ اس کے اوپر عمران خان نے بڑا تفصیلی جواب دیا، کہتے ہیں کہ میں گھر کے اندر تھا اور مجھے کیا اندازہ ہو سکتا ہے باہر کیا ہو رہا ہے، اور پوچھا گیا کہ آپ پولیس کو بیان حلفی بھی دے سکتے تھے کہ پیش ہوں گے، کارکنوں کو نہ بلایا جاتا، میں نے کسی کارکن کو نہیں بلایا تھا بلکہ لوگ خود اکٹھے ہوئے تھے۔ میں عدالتوں کا احترام کرتا ہوں لیکن میں گھر سے باہر جاتا ہوں تو پیچھے سے ہمارے گھروں پر حملے ہو جاتے ہیں، اور خواتین گاڑیوں میں موجود تھیں لیکن ان پر واٹر کینن کا استعمال کیا گیا اور خواتین کی گاڑیوں کے شیشے توڑے گئے۔ ہم تو الیکشن چاہتے ہیں، ہم کیوں انتشار کریں گے؟ اب اس نوعیت کے جب یہ سوالات پوچھے گئے اور بھی بہت زیادہ سوالات تھے اس میں 9 مقدمات کے سلسلے میں، اور یہ اساس ادارے کے افسران جو تھے وہ عمران خان سے سوالات کر رہے تھے۔ اب دیکھیے کہ عمران خان نے کیسے اور کتنے امتنان سے جوابات دیے اور فین وہ کیسے نکلے۔ سب سے پہلے تو عمران خان کے پاس جب افسران گئے تو انہوں نے خوش اسلوبی سے ان کو بٹھایا، ان کے سامنے بیٹھے، ان سے بات چیت کا آغاز کرنے سے پہلے انہوں نے پوچھا چائے پیئیں گے، چائے پلائی ان کو۔ پھر کھانا کھانے کے حوالے سے بھی پوچھا گیا، وہ تو خیر انہوں نے نہیں کھایا۔
پھر وہاں پہ کیا ہوا کہ ایک گھر کی جو تصاویر تھی وہ بھی بنائی گئی کہ ہم آئے تھے اور یہ چیزیں ہوئی تھیں۔ آپ حیران ہوں گے کہ وہ جو جے آئی ٹی کے اندر افسران احساس ادارے کے آئی ایس آئی، ایف بی آئی اور ایم آئی کے شامل تھے، انہوں نے عمران خان کو کہا کہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم آپ سے ملے۔ آپ نے جب 92 کا ورلڈ کپ جیتا تھا تو ہم اس وقت سے آپ کے فین ہیں۔ آج پہلی بار یہ جے آئی ٹی کے اندر ہم شامل تھے تو آپ سے ملنے آئے، تو آپ کے ساتھ ملنے کی جو ہماری خواہش تھی وہ بطور ملازم آپ سے ملتے ہوئے پوری ہو گئی۔ پھر انہوں نے جہاں 92 ورلڈ کپ کا ذکر کیا وہیں پہ کہا کہ ہم آپ کے مدعو میں سے، ہم آپ کے فین ہیں، اور خاص کر انہوں نے عمران خان کے ساتھ تصاویر بنائی، یعنی کہ گروپ فوٹو بھی اور سیلفی بھی بنی۔ جب یہ ساری چیزیں ہوئی تو اس سارے عمل کے دوران جتنے سوالات تھے اس میں عمران خان شاش بشاش اطمینان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور انہوں نے کہا کہ آپ کے ذہن میں جو بھی سوالات ہیں آپ پوچھیں اور میں ہر ایک سوال کا جو جواب ہے وہ آپ کو دوں گا۔ اب دیکھیے کہ جو زیادتی، ناانصافی اور ظلم بھی عمران خان کے اوپر ہوا، گولیاں بھی انہی کو لگی، مرا انہی کا بندہ ذل شاہ شہید ہوا، سوالات بھی انہی سے پوچھے گئے، اور پھر آپ کہاں تھے، کیسے تھے، باہر چیزیں ہو رہی تھی، سارے حالات۔ تو ایک طرف تو یہ ماحول ہے، اور دوسری طرف جو جے آئی ٹی بناتے ہیں، جو احساس ادارے کے لوگوں کو اس میں شامل کرتے ہیں، جب انویسٹیگیشن ہوتی ہے، ٹھیک ہے شاید یہ کوئی حصہ ہوگا تحقیق کرنے کا کہ ان سے بھی پوچھ لیا جائے، مگر ان سے کوئی یہ پوچھے کہ بجائے ہم سے سوالات کرنے کے کیا آپ ہمیں انصاف دلائیں گے؟ کیا اس جے آئی ٹی کے بیانات، سوالات، جوابات لینے کے بعد اس کی کوئی حیثیت ہوگی؟ کیا اس جے آئی ٹی کو جب دیکھا جائے گا کہ یہ اچھا کام کر رہے ہیں تو کیا اس کے اندر اکھاڑ بچھاڑ کر دیا جائے گا؟ کیا جس طرح سے عمران خان کے اوپر حملہ ہوا، ان کے نام سے ایف آئی آر بطور مدعی نہ کاٹی گئی، اور جو پولیس افیسر مدعی تھا وہ مر گیا، اگر کوئی اور ہوتا تو وہ شاید ان لوگوں سے یہ سوالات پوچھتا، آپ بتائیں، آپ تو احساس ادارے کے بھی ہیں، تو ان لوگ کو کس نے مارا اور کیسے چیزیں ہوئیں؟ یہ جتنی بھی جے آئی ٹی کی جو گزشتہ روز ٹیم گئی تھی وہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ پریشر ڈیولپ کرنے کی بات ہے، ہیلے بہانے۔ جو احساس ادارے کے لوگ جے آئی ٹی کے اندر شامل ہیں، ٹھیک ہے اپنے فرائض منصبی انجام دے رہے ہیں، لیکن یہ بھی ایک خالی جگہ پر کرنے والی بات ہے۔ اس ملک کے اندر ارشد شریف دنیا سے چلے گئے، سب چیزیں ہوئی، یہاں لیاقت علی خان مر گئے، یہاں بینظیر بھٹو شہید ہو گئی، یہاں ذوالفقار علی بھٹو دنیا سے چلے گئے، یہاں عمران خان کے اوپر ایف آئی آریں 150 کے قریب ہیں، ان کے اوپر حملہ ہوا، جس شخص کی مدعیت میں ایف آئی آر نہیں کاٹی جاتی، اور یہ جو پچھلے نام لیے ہیں یہ دنیا سے چلے گئے ہیں، پردہ پوشی انہوں نے کر لی، کسی کو آج تک انصاف نہیں ملا۔ تو پھر یہ جے آئی ٹی کو گاڑی میں بٹھانا، اس میں پیٹرول ڈالنا، پھر اس پیٹرول کو جلا دینا، سفر کرنا، ان کا وقت ضائع کرنا، یہ سب بے معنی چیزیں ہیں، اور ایک گورکھ دھندا ہے جس میں عوام کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے۔ اور یہ جے آئی ٹی، آج تک کسی جے آئی ٹی نے کوئی حتمی فیصلہ نہیں دیا، یہاں کسی کو انصاف نہیں ملا۔ جن لوگوں کے نام ارشد شریف صاحبہ کی والدہ نے کہے، کریں ان کے اوپر ایف آئی آر، کریں ان کو عام عدالتوں کے اندر پیش۔ جن لوگوں کے اوپر عمران خان شک کر رہے ہیں، سچ ہے یا جھوٹ ہے، اگر آپ ٹھیک ہیں تو آپ اس کا فری ٹرائل ہونے دیں، کورٹ میں جائیں، عمران خان ثبوت دیں، نہیں ہوتے تو آپ کی بلے بلے ہوگی، عمران خان جھوٹا ہوگا۔ آخر کیا وجہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو عدلیہ 130ویں نمبر کے اوپر ہے، وہاں پہ عدلیہ ججز کو دھمکیاں آئیں، فون کال جائیں، آپ ایسے نہیں کریں، آپ الیکشن ٹائم پہ نہیں کروائیں۔ جس ملک کے جج سیاستدانوں سے پوچھ کے دوسرے سیاستدانوں کو، یعنی کہ زرداری اور بینظیر بھٹو کو سزا دیں، نواز شریف اور شہباز شریف صاحب کے کہنے کے اوپر، اس ملک کا کیا حال ہوگا؟ تو اس ملک میں پتہ ہی کیا ہوگا جب جے آئی ٹی کے افسران جائیں گے، جس کو ملزم سمجھ کے مجرم بنانے کے اصول کے لیے جو تفتیش ہو رہی ہے، اسی ملزم کے وہ مدعا نکلیں گے، بات نکلے گی تو دور تلک جائے گی، اور پھر کیا ہوا کہ جو تفتیش کرنے کی انہوں نے کہا ہم سر آپ کے مدعا ہیں۔ تو پھر یہ جملے بھی کہنا جہاں پہ پی ٹی آئی والے خوش ہوں گے، کیا تک بنتی ہے کہ اگر آپ پروفیشنل افسران ہیں، گئے وہاں پہ آپ ہیں تفتیش کرنے، اور وہاں پہ آپ نے فوٹو بنائے اور اوپر سے کہنے لگے کہ ہم آپ کے فین ہیں، آپ نے 92 کا ورلڈ کپ جیتا تھا، یہ دورہ معیار ہے، یہ پروفیشنلزم نہیں ہے۔ آپ اپنی ذاتی خواہشات کو سامنے رکھتے ہوئے کسی کے پاس تفتیش کرنے کے لیے جائیں تو ایسے الفاظ ادا نہیں کر سکتے، آپ کو ایسے الفاظ ادا نہیں کرنے چاہیے۔ یہ حال ہے، یہ برا حال ہے ہمارے حالات،
जो मुल्क के हैं, जो इंसाफ के हैं, ये सब खाली जगह पुर करने की बात है। ये एक ड्रामा बाजी है, ये एक ऐसा गोरख धंधा है जो करने वालों की समझ में भी नहीं आ रहा, जिनके साथ हो रहा है उनको भी समझ नहीं आ रहा। ताहम पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो इन चीज़ों को बागौर देख रहे हैं, इन चीज़ों को समझ रहे हैं। फ़र्क ये है कि अगर उनकी महसूस करने वाली हिस्स हुई समझने के बाद तो फिर उसकी बेहतरी के लिए वो कोशिश करेंगे। चूँकि इंसान के में और हैवान में एक फ़र्क है कि इंसान के अंदर एहसास होता है, वो महसूस करता है। महसूस करने के बाद अगर उसको बुरा लगे तो उसके रास्ते में खड़ा होता है, अच्छाई हो तो उसका साथ देता है। मगर एहसास करने का मेयार क्या है या नहीं है, ये अगर पाकिस्तान के अवाम को कोई हकीकी आज़ादी चाहिए, इनको कोई जमहूरियत चाहिए, या ये मुल्क के अंदर इलेक्शन चाहते हैं या नहीं, या इनको लगता है कि इस मुल्क के अंदर इंसाफ का निज़ाम ठीक नहीं है, उसको ठीक करना है, या ये समझते हैं कि शायद सारे ही बुरे हैं तो इमरान खान की कहीं छोटी बुराई है तो उसका साथ दिया जाए। जब तक अवाम जो है वो किसी डगर नहीं पहुँच जाएंगे, वो कोई फ़ैसला नहीं करेंगे, वो इस तब्दीली का हिस्सा नहीं बनेंगे या बेहतरी नहीं लाना चाहेंगे, तब तक कुछ भी नहीं होगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। इससे भी अहम खबरों के साथ कुछ ही देर के बाद फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।